نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب تیسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دلی عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک نعمت ہے ہمارے رب نے دی ہوئی۔ یہ زندگی دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، ہم اس کو یہی کہیں گے، یعنی کہ یہ یہاں پر ہم جو بیج ڈالیں گے وہی ہم انشاءاللہ آخرت میں اس کا پودا پائیں گے، اور اس کی پرورش جو ہے، اس کو نشو و نما جو ہے ہمیں اس زندگی میں کرنا ہے، لہذا پھر کہیں آخرت میں اس کے پھلوں کو ہم کو پانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مومن جو ہے آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی دنیا کماتا ہے۔ اس کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے آخرت میں اس کا کیا اجر ملے۔ یہ مومن کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کا ایک فوکس ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی زندگی ایمان پر گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں مختلف طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں، جس کو ہم پریشانی کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس مشکلات کا حل اور کیسے نکالیں، اور کس طرح ہم اپنی زندگی کو نفس مطمئنہ والی زندگی بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی جینے کی ایک بہت بڑی نعمت دی، اور اس کو جینے کا جو ہے ایک طریقہ بہترین کتاب میں محفوظ کر کے ہمارے لیے ہماری زندگی ختم کرنے کے لیے ہمیں اس پر ابھارا ہے۔ اور ایک بہترین کردار نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ان کی عطا کی گئی، تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اور اس طریقے سے ہم بھی عمل کریں، اور اپنے رب کے طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے، اور ہم اس حال میں ان سے ملے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو جس خاندان میں بھی وہ آتا ہے اس کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہترین تکمیل ہے۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہے ان سب میں سب سے افضل چیز انسان ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل، شعور اور بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ اس کے بعد انسان جب بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو انکریکٹ کرتا ہے، اور تو اس کی زندگی میں سب سے پہلے اس کے ماں باپ اور کئی لوگ اس کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً سب سے ضروری اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسکول سے ہی ہوتی ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے اسکول میں جو دینیات کی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارے جاتی ہے، بیکاز بعض اوقات لوگ اسلامیت میں تو مطلب یہ ہے کہ اسلامیت میں تو اچھے سے جانکار پتہ پاتے ہیں کہ لیکن قرآن مجید میں کیا لکھا ہے یہ نہیں جانتے ہیں، یا تو پھر ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی روشن باتیں اور بہترین تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ نہیں پتا ہونے کے وجہ سے ہماری زندگی بہت سے وسوسوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتی جاتی ہے، بیکاز وہ بہت سے یعنی کہ
5 वक्त की नमाजें पढ़ने के बावजूद, कुरान पाक पढ़ने के बावजूद, हज और उम्रा करने के बावजूद, अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान और तवक्को, एतमाद, उसकी तरफ रुजू, उनके लिए खुशी और उसके लिए दिल का पूरी तरह झुकना, ये कैफियत हमारे अंदर पैदा ही नहीं होती है, क्योंकि इसीलिए हमारे रूह को वो रिजा नहीं मिल पाती, दिल में वो सुकून आता ही नहीं, क्योंकि हमने ये जाना ही नहीं कि कुरान पाक में ये कई बार आता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसे किसी से मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उस पावर को जाना ही नहीं, उसको पहचाना ही नहीं, लिहाजा उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे ही नहीं हुए, रुजू ही नहीं किया है। फिर आप देखिए जिंदगी का ये सफर इंसान बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक इस तरह गुजारता ही चला जाता है। तो जिंदगी में इंसान को परेशानियां और हादसा भी फिर आते ही है। जब इंसान खुश होता है, जब इंसान पर अच्छे दिन होते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला को याद भी कर लेता है कभी कभी, और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के बारे में उसके दिल में कोई बदगुमानी भी नहीं होती, या उसके दिल के बारे में उसे कोई अंदर से परेशानी नहीं होती है। लेकिन जहाँ कहीं इंसान की कोई आजमाइश या इम्तिहान का वक्त होता है, तो शैतान जो दुश्मन है इंसान का और अपने रब का, वो कई तरह के ऐसे हमले करता है और अपने रब के बंदों को बहकाता है, और फिर वो इसी सिचुएशन से पूरी तरह फायदा उठाता है और बंदों को अल्लाह सुब्हान व तआला से बदगुमानी करने के लिए उभारता है और बंदों को मायूस कर देता है, और क्या कहता है कि तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी दुआ नहीं कबूल होंगी। अगर कोई तकलीफ और दुख आता है तो कहता है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह सुब्हान व तआला के फैसलों को जानता ही नहीं, और अल्लाह सुब्हान व तआला को जो शख्स जानता ही नहीं, तो उसको कैसे उस जिंदगी की में होने के मुख्तलिफ हालात और वाक़यात को, उनकी वजूहात का वो इंसान जान ही नहीं सकता, उसको वो बातों का असर ही नहीं पड़ेगा, जिसके नतीजे में इंसान की डायरेक्शन ही बदल जाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला के जाने के अल्लाह सुब्हान व तआला को बगैर जाने बजाय वो दूसरों की जानिब दौड़ता है, जिसके नतीजे में उसको सरासर नुकसान ही नुकसान होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारी ज़िंदगी में जो इम्तिहानात, जो मुश्किलात है, तो आए देखें वो कौन से मौके हैं, वो कौन से औकात है जिसमें इंसान को अपने रब की शदीद ज़रूरत होती है, और उस वक्त कोई और ऐसा नहीं होता जो रब के बगैर उसकी मदद करे। देखते हैं हम पहली मिसाल, मसलन इंसान की आजमाइश सबसे पहले जो होती है, कभी कभी वो बीमारी के साथ होती है, उसके जिस्म में कोई तकलीफ आती है, तब वो अल्लाह को याद करता है। और फिर इसी तरह किसी इंसान की तरफ इंसान को कोई तकलीफ आती, कोई इंसान उसके साथ ज्यादती कर जाता है, कोई उस पर जुल्म करता है, और कोई उसके माल चोरी करता है, या उसकी इज्जत और आबरू पर हमला करता है, या उसको सिर्फ अपनी ज़बान से तकलीफ देता है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारना जो है ना दुबर कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्मूथ लाइफ गुजार रहा होता है, और अचानक से इंसान अपनी ज़िंदगी में सख्त तकलीफों में फंस जाता है। उसकी वजह यह है कि हम जो है अल्लाह सुब्हान व तआला की बहुत कम याद करते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला प्रेजेंट ही नहीं है, अल्लाह सुब्हान व तआला
مطلب دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا، تو اللہ تو ہے، ایسے بھی کبھی کبھی سوچ بنا لیتے، لیکن اس پر پختہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ہمارے شے رب سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم انسان اتنے ادنا اور کمزور ہے کہ جب ہم ٹوٹتے ہیں تبھی ہم اللہ سے جڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تمہیں بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ تو انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، کبھی اپنے بچوں کے ذریعے سے اسے آزمائش آ جاتی ہے، تو کبھی اسے بیماری کی شکل میں یا پریشانی کی شکل میں یا ان کی کسی غلط راستے پر چلنے کی شکل میں، اور پھر وہ ماں باپ کے لیے اتنی نافرمانی کرے، مسلسل وہ اذیت کا ذریعہ بھی کبھی کبھی بعض اولاد بن جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم عام زندگی میں دیکھا کرتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بے وجہ انسان کو مخالفت شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے، تو انسان کا قصور نہیں ہوتا ہے اس وقت بھی، لیکن دوسرے اس کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، الزام تلاشی کرنے لگتے ہیں، جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں، تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، بعض اوقات حوصلہ ہارنے لگ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا، اچھا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور وہ اس کا بدلہ اسے بہت ہی برا دیتے ہیں۔ جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا، یعنی کہ میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب نے جو ہے بہت ہی اچھی تعلیم اور دعوت دیے، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ، لیکن ان کی باتوں کو توجہ نہیں دیا گیا اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی۔ یہ منظر ہمارے سامنے قرآن مجید خود رکھتا ہے، اور ان کے پیغام کو نہیں سمجھا گیا، ان کی مخالفت کی گئی۔ جیسے سب سے پہلے آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ دیکھیے کہ لوگوں کو انہوں نے 950 سال سچ بات بتاتے رہے، لیکن لوگ سمجھ کے نہیں لیے، اور انہی کے طرف سے شدید مخالفت ہوئی، اور ان کی بات کو نہیں فالو کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے خاندان والوں نے ان کی کتنی شدید مخالفت کی، پوری قوم نے مخالفت کی، حالانکہ وہ ان سب کے خیر خواہ تھے، یہاں تک کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کیسے ایک دم نرم دل نبی تھے، اور پھر دیکھیے کیسا ان کا رجحان تھا اپنے بیٹے یوسف کی طرف، لیکن کیسی ان کی آزمائش ہوئی کہ 30 سال تک، یعنی کہ 1 2 3 سال نہیں، پورے 30 سال تک اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ کیسی آزمائش تھی ان کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں کی، بس یہی کہا اے میرے رب مجھے صبر جمیل عطا کر، یعنی کہ صبر ہی نہیں، صبر کے ساتھ خوبصورتی والا صبر دینا۔ تو کیسے تھے یہ کردار جو ہمیں متاثر کرتے ہیں، آج بھی اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، اس کے اوپر ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ دیکھیے کس طرح بنی اسرائیل کی غلامی کو غلام بن کر رکھا گیا، کس طرح یکایک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا کہ اچانک ان کے ہاتھوں ایک شخص کا بھی جو ہے قتل ہوا، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھتے ہم، آخری وقت ان پر آیا تو ان کے حواری ان کو چھوڑ دیے، یعنی کہ وہ جو ساری قوم میں سے انتہائی مخلص تھے، قریب ترین سے، تب بھی وہ ان کو چھوڑ گئے، یعنی کتنے
अच्छे नबी थे ये, लेकिन फिर भी इनके साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में आप देखिए कि जब इंसान इंसानों पर तवक्कुल रखने लगता है तो किस तरह उसके साथ धोखा भी होता है। अल्लाह की पनाह मसलन अपने बाल बच्चों पे रखता है, फिर वो भरोसा अपने दोस्तों पे रखता है, अपने करीबी लोगों पर रखता है, लेकिन जिंदगी में अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोगों को भेजते हैं कि अपने बच्चे भी दूर चले जाते हैं, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है, दोस्त भी छोड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात शौहर भी एक औरत को नहीं पूछता है, नहीं उसकी हेल्प करता है, या फिर वो भी वालिदैन जो अपने औलाद को बोझ समझने लगती है, तो वालिदैन भी यानी कि बच्चे भी वालिदैन को मतलब दूर करना समझते हैं बेहतर। तो ये सारी कंडीशन जिंदगी के इम्तिहान के हर लम्हात में हमारे साथ लगी हुई है। फिर इसी तरह आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह 40 साल तक उनके माशरे में कैसी इज्जत बना कर रखी। कोई भी आप पर ट्रस्ट करता था, लेकिन आपको सादिक और अमीन भी कहता था, लेकिन जब आपने सच बताना शुरू किया, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन पर कैसी कैसी आजमाइशें आई। वही लोग जो आपको गवाह बनाते थे, आपके साथ आपके थे, लेकिन जब आपने हक की दावत दी तो यही लोग आपके मुखलिफ हो गए। आपका अपना चचा अबू लहब किस कदर आपको सताने लगा। ये सारी मिसालें हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज के दौर में हर किस्म के इंसान पर आजमाइश जो है वो एक इम्तिहान है, और ख़ास तौर पर वो लोग आजमाए गए जिन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ये एक वीआईपी लोग उनको कहा जाएगा, बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले होते हैं, और वाकई में इनकी आजमाइश भी बहुत यूनिक होती है। अल्लाह हिफाजत करे हम सब की। जिन्होंने लोगों को दीन की बात बताई, जिन्होंने लोगों को अल्लाह का कलाम पहुंचाया, ऐसे लोगों पर तरह तरह की आजमाइशें आई, उन पर इल्जामात लगते गए, और उन पर तरह तरह की मुश्किलात भी आती गई, और उन्हें तमाम चीज़ों को फेस करना ही पड़ा। फिर इसी तरह इंसान तरह तरह के खौफ से भी आजमाया गया। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वला नब्लु व नब्लुकुम बिशैइन मिनल खौफी वज़्जुई वन्नफ्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, वला नब्लु व नब्लिकुम बिशैइन मिनल खौफी और वज़्जुई और भूख से। तो कभी इंसान का सारा बिजनेस खत्म हो जाता है और इंसान बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाता है। वो इंसान जिसके पास करोड़ों होते हैं वो खाली हो बैठता है। ये जिंदगी का उतार चढ़ाव, रूज जो है जवाल तक, यही सारी चीजें हमें रोज देखने मिलती है, और यही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का एक हकीकत है। इसी तरह खौफ, भूख, जान, माल के अलावा फलों की कमी, तरह तरह की मुसीबतें, कभी अंदर की बेचैनी में मुब्तला हो जाता है इंसान, कभी डिप्रेशन में चले जाता है, कभी दिल इंसान के अपने हाथ में नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं, इंसान को पता भी नहीं चलता, तो अचानक दिल डूबने लगता है, अचानक उस पर जो है उदासी छाने लगती है, और अच्छे भले इंसान, खेलते हुए इंसान कभी कभी अचानक से वो एंजॉय करते करते एकदम मुरझाया हुआ चेहरा बना बैठते हैं। हर चीज को एंजॉय करते करते एकदम से हर तरह से वो चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे की जो लाली होती है वो एकदम फीकी हो जाती है। ये सारी कैफियत इनसे हम गुजरते हैं, इनका तजुर्बा हम करते हैं, इनको लोगों के दरमियान देखते हैं। बाज़ औक़ात लोगों पर ऐसा वक्त भी आता है कि उनको अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ता है। बड़ी से बड़ी आजमाइश उसके सामने पेश आती है। बाज़ औक़ात
حاسدوں سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی کہ حسد کرنے والوں سے، دشمنوں سے، منافقوں سے، دو چہرے والے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور جو سامنے آپ کے کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں، یعنی کہ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں، آگے آپ کی پیٹھ تھاپتے ہیں، آپ کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں یہ لوگ، اور پیچھے آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ دو منہ والے لوگ ہوتے، یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے اور ایسے عمل کرنے والے سے، اور ہم خود بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس طریقے کی چیزیں ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی سے وابستہ پیش آیا تھا، تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو، آپ کو تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسی طرح کسی قریبی رشتہ دار کی گمشدگی کا بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو ہم سے اچانک دور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ گم ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی وہ ہماری زندگی سے فوت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غم جو ہے انسان کی زندگی میں ایک آزمائش بن کے آتا ہے، اور پھر ایسے معاملے پیش آتے ہیں، پھر ہمیشہ اپنی زندگی سے وہ ایک دم مطلب خالی ہوئے جیسا لگتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے جسے میں چاہتا تھا، جو میرے لائف میں ہر طریقے سے مجھے سپورٹ کیا کرتے تھے، آج وہ میری زندگی میں نہیں ہے۔ اسپیشلی اگر دیکھ لے تو والدین کے لیے اولاد بھی یہ سوچتی ہے کہ میرے جو والدین تھے وہی میری زندگی میں سب کچھ میرے لیے کرتے تھے، لیکن آج وہی نہیں ہے، تو اس کا غم بھی ان کو کافی حد تک ہوتا ہے، اور وہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد فوت ہوتی ہے، تو پھر اس کے جانے کے بعد ماں باپ بھی جو ہے اسی طریقے سے یہی کنڈیشن میں آتے ہیں، تو زندگی کے کچھ حالات انسان کو ایک دم جینا دوبھر کرتے ہیں، تو زندگی کے جو کنڈیشن ہے وہ ہم کو ہر حال میں اس کو دیکھنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، اسی کو اللہ کا شکر کر کے آگے بڑھنا ہے۔ پھر کبھی انسان کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس بھی پہنچتی ہے۔ یہ ساری آزمائشیں اور یہ ساری تکلیفیں جو ہوتی ہے نا، یہ پھر کبھی کسی کی طرف سے خوف زدہ ہونے والی دھمکیاں آپ کو کبھی پڑتی ہے، جیسے کبھی کبھی اچانک آپ کو کسی کا کال آتا ہے یا کوئی میسج آتا ہے یا کوئی آپ کے سامنے اچانک سے کھڑے ہوتا ہے اور آپ کو دھمکی دیتا ہے، اور کبھی وہی چیز انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، جس میں اس کے لیے بہت راحت ہوتی ہے، کیونکہ اسے اس چیز کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک بڑی اچھی مطلب پرسنالٹی کھڑے کرنی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کے سامنے یہ ایسی چیزیں آتی ہے کہ وہ کانفیڈنس والی لائف جیے، اسی لیے اس کے سامنے کبھی کبھی اچانک سے ایسی چیزیں آتی ہے جس میں اس کے لیے راحت ہوتی ہے۔ پھر کبھی انسان کے گھر کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف سے انسان کو شدید آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف کا بھی سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور کبھی تو ان سب سے بچنے کا ایک طریقہ اپنانا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کیا کرے، ہے نا؟ یہ ضروری، اب یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہے نا؟ تو آزمائیں گے تو لیکن اب کیا کرنا ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک طریقہ بتایا ہے۔ الذی اذا اثبت مصیبت ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ پہلا جملہ انسان کے منہ سے کیا نکلے، ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی اور لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ہم اسی کی طرف جانا ہے، اس بات کو ہم پریپیئر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص اس موقع پر اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، کیونکہ بالآخر تو اللہ ہی کے پاس اسے بے شک جانا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ، کہ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں، یعنی کہ اب جو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں،
اور اپنے غم کو اور اپنے ہر حالات کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں کہ نوازشیں ہے، یعنی جس نے مشکل میں اپنے رب کو پکار لیا، رب کی طرف پلٹنے کو یاد کیا، اس کے لیے مشکلیں سے نکلنے کا راستہ تو نکل ہی جائے گا، کیونکہ مشکل کو آسان کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اسی کی طرف جائیں گے تو وہی راستہ دکھائے گا، اور اس وقت اگر کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑا تو سوائے بھٹکنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور وہ گمراہ کی راہ پائے گا۔ اسی لیے پہلی بات اور پہلا جملہ جو ہے منہ سے نکلنا ہے چاہیے وہ یہی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ضروری نہیں ہے یہ بات کہ یہ آیات کہ ہم کوئی فوت ہو جائے اس وقت بھی پڑھے، یعنی کہ انسان کی اگر ایک پن ہوتی ہے نا جس کو ہم سیفٹی پن بولتے، اگر وہ بھی گم جائے تو اس کو یہی جملہ کہنا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری بہت نیڈ ہوتی ہے اور وہ وقت پر ہم کو نہیں ملتی ہے، تو ہم کو بس اللہ سے یہی دعا کرنی ہے، الحمدللہ وہ چیز مل بھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ صابرین ہی ہوتے ہیں، خود کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے لوگ، جن کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے تو وہ اللہ کے رحمتیں دامن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پکار کے بولتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، بس تو ہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ جیسے ہم اور آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جب آگ میں وہ ڈالے گئے تھے تو کیسے جبرائیل علیہ السلام ایک دم بیچ میں آئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ بتائے کیا میں آپ کی مدد کروں، می آئی ہیلپ یو؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نو، یعنی کہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، نہیں یو گو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز اور مدد کرنے والا ہے۔ اور ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان کے اس ذکر کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فوراً حکم دیا، قُلْ یا نارا یا کونی بردن و سلاما ابراہیم، یعنی کہ کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دیکھیں ایسا نہیں کہا کہ ایک دم ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ٹھنڈی بھی ایک کیا ہے، پنشمنٹ ہوتا ہے، یہ سردی بھی جو ہوتی ہے ایک پنشمنٹ ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہونے والے ہیں جو جہنم کے، اس میں دو طریقے کے عذاب ہے، ایک ہوتا ہے شدت آگ والا، گرمی والا، اور دوسرا ہے سردی یعنی کہ ٹھنڈی والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تو صرف ٹھنڈی ہو جا، بلکہ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ دیکھتے ہیں ہم اے سی میں اگر بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیسی ٹھنڈ لگتی ہے، یعنی کہ ٹھنڈی بھی لگتی ہے اور سکون بھی لگتا ہے۔ تو اس طریقے کی جو ہوتی ہے نا کولنگ، یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت کے ساتھ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ منظر بنا دیے تھے، اس طریقے کا ماحول وہاں پر بنایا، یعنی اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلام ہو، اور تو کوئی آگ جو ہے ٹچ کر ہی نہیں سکتی، آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ دے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اور وہ آگ اللہ کے حکم سے ایک باغ بن گئی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں باقی اور پیغمبروں کی طرف تکلیفیں آتی ہے تو اللہ کی طرف وہ کیسے رجوع ہوتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، حالانکہ ان کی آزمائش ایک دن، 2 دن، 15 دن کی نہیں رہی،
ان کی آزمائش 18 سال کی ہوتی رہی تو دیکھیے اور کتنے پیار سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، انی مسنی الضر وانت الرحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، میں بیماری میں مبتلا ہوں، بس تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور کتنا مطلب تو سب سے زیادہ کیئر کرنے والا ہے، تو میری ہر طرف کی تکلیف کو تو دور فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور گویا بیماری جیسے ان کو تھی ہی نہیں، ان کو اسکین کی بیماری تھی، تو جس کو بھی اسکین کی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی کسی طریقے کی ایچنگ یا کوڑا پھنسی جو بھی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ دعا بہت ہی فائدے والی دعا ہے۔ الحمدللہ ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، جن کے پاس دنیا کی تمام دولت تھی، ہر چیز موجود تھی، اور جب دین کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا آپ تو تبلیغ بھی کریں گے، آپ کے پاس تو سونا چاندی کے انبار بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا کمی ہے؟ گائے بھینسے جانور چوپاہے اتنے بے شمار تعداد میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انلمیٹڈ نعمتیں دے رکھی ہے، تو آپ کو دین کا کام کرنے میں کوئی بھی مشقت پیش نہیں آئیں گی، آپ تو آسانی سے کریں گے، آپ کے پاس کتنی ساری زمین جائیداد باغات ہو، تم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرور دین کا کام کرو گے، لیکن ہمارے پاس تو ایسے کوئی وسائل نہیں، تو ہم دنیا بنانی ہے تو اور پھر ہم کیسے عبادت کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ چھین لیا، لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، کیونکہ ایک حکمت تھی نا یہ اس کے پیچھے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے کن فیکن ہو جاتا ہے، اور وہ جب دیتا ہے تب بھی اس کا شکر کرے، اور وہ جب لیتا ہے تب بھی اس کا شکر ادا کرے، اس سے ہم ناراض نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے یہ زیب ہی نہیں دے گا، ہماری یہ لائق ہی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہماری کوئی بھی ایسی مطلب سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا ناشکری کریں، ہم کو ہر حال میں ہر کنڈیشن میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کیے، صرف اپنا غم اپنی تکلیف اللہ کو بتائے، یہ نہیں کہا یا اللہ میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا، وائی می، کہا انہوں نے کہا انت رحم راحمین، تو تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تیری مہربانی چاہیے، بس تیری رحمت چاہیے، اور واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ان کی تمام حالات کو درست کر دیا۔ پھر اسی طرح ہم آتے ہیں اور ایک اہم نبی یونس علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی، کس طرح مچھلی کے پیٹ میں وہ اندھیرے میں گئے۔ یونس علیہ السلام ایک ایسے واحد نبی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود پنشمنٹ دیے، اس کی وجہ کیا تھی وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو وہاں سے حکم نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی نبی کو اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے کنٹینیو رہنا ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آئے وہ نبی وہاں سے اس ملک سے ہجرت نہیں کر سکتے، لیکن یونس علیہ السلام سے یہ مسٹیک ہوئی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پہنچا دیا، اور ان کو قید ہو گئے، سمندر کی تہ میں پہنچے کہ جہاں سے پوری دنیا کے لوگ اگر وہاں سے نکالنا چاہے تو وہ نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ اب بھی دیکھیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے جہاز ڈوبتے ہیں تو کون ان کو نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس وہی پڑے رہتے ہیں، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا، جب انہوں نے پکارا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے اللہ، بس میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو کیسے انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اگر وہ یہ دعا کے ذریعے سے اپنے رب کو نہیں پکارتے تو قیامت کے دن تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، لیکن دیکھیے یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا،
وہ کہیں بھی کوئی بھی کنڈیشن میں اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑتے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور عظمتیں اور رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کی ہر حال میں سن ہی لیتا ہے. یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور سننے اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، بس تو میرے قصور پر کیا کر، میری پکڑ نہ کر. پھر کیا کہتے ہیں من الزینا من الغم، اللہ نے انہیں ان کے غم سے انہیں نجات دی، ساتھ ہی فرما دیا اور ان کو کیا ہے نا پھر راستہ بھی دکھا دیا. دیکھو مچھلی کے پیٹ میں کیسے کانٹے ہوتے ہیں نا، اور مچھلی کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے حرکت کرتی ہے. تو دیکھیے کس طریقے سے اس اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے کیسے سچویشن میں اپنے باڈی کو تکلیف ہوئی ہوں گی ان کے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکالنے کے بعد میں اب پتہ نہیں وہ مچھلی کہاں سے کہاں گئی اور پھر کہاں پہ ان کو چھوڑا ہے، اس کی تفصیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں پر بھی چھوڑا وہاں سے ترنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستہ بھی دکھا دیا کہ تم کو اب اس راستے سے جانا ہے. وَآتَى ذَلِكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نعمت دیتے ہیں. پھر ان کو نعمتیں عطا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اس آیات اس کلام کے ذریعے ہم مومنوں کو نعمتیں دیتے ہیں. تو پہلی چیز کیا یاد رہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو انسان کو اللہ کو یاد کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کو کثرت سے کرے، کسی دعا کے ساتھ کوئی بھی دعا کے ساتھ پکارے. جیسے آپ جیسے کوئی مصیبت میں ہو تو وہی ہے لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ بیمار ہیں تو دعا کرے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور چاروں طرف آپ کو کوئی دشمن کھڑے ہیں تو آپ یہی کہے حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر. اور بہت ساری جگہ پہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یعنی کہ اس طریقے سے ہمارا رب ہمیں اتنی ساری چیزیں سکھائی ہے نجات کے لیے. یعنی کہ ہمیں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بولیں گے جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ کوئی پریشانی آئے تو کسی حضرت کے پاس جاتے ہیں اور اپنے حال بیان کرتے ہیں، پھر ان کو اس طریقے سے یہ کر کے پیسے لے کر بولتے ہیں کہ یہ کام آپ کا مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی. تو اس طریقے سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم سیدھا کلیئر راستہ بتایا ہے کہ بس تم کو کیا کرنا ہے، اپنے دل کو حاضر رکھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنی غلطیاں اور اپنی شرمندگی والی نظروں کو جھکائے رکھنا ہے. پھر دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی قدرت اور اس کی رحمت آتی ہے. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت مہربان اور غفور رحیم ہے، اپنے بندوں کی شاید حد سے زیادہ سننے والا ہے. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ ان دعاؤں کو اس طریقے سے کیا جائے اور اس کو اپنے رب کو پکارا جائے. اگر جسمانی تکلیف ہے، قید ہے، بند ہے، تو میں نے جس طریقے سے کہا، جس طریقے سے مشکل حالات ہے آپ اللہ کو یاد کریں. ہر طرح کی مشکل ہو پیغمبروں کے ساتھ آتی گئی اور خاص پیغمبروں نے یہ دعا اس وقت پڑھی، یعنی کہ بیماری کی حالت میں ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور کوئی رکاوٹ آئے. تو اسی طریقے سے ان دعاؤں کو بھی آپ اپنی زندگی کے کوئی بھی مرحلے میں کیا کیجیے. اولاد کے لیے اگر چاہیے تو آپ کیجیے. زکریا علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیسے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے بے وارث نہ چھوڑنا، مجھے بھی ایک اولاد عطا کر. تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی چھپکے چھپکے سے یہ دعا سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب مکہ سے کفار پوری تیاری کے ساتھ جنگ بدر میں آ گئے، آپ کے پاس صرف 313 لوگ اور 7 گھوڑے بالکل کچھ نہ ہونے کے برابر تھے اور ہر طرف سے ایک خوف کا منظر چھایا ہوا تھا. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہمارے رب نے انہوں نے اپنے رب کو پکارا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تیری رحمت کی آس رکھتے ہیں. بے شک ہم سب اللہ کی آس رکھتے ہیں اور رکھنا ہی چاہیے.
اور اپنے خود کو اپنے طرف سے بھی زبردست طریقے سے دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور ان کو جا کے پکڑ لیا اور کہنے لگے بس اتنا ہی کافی ہے، آپ کے رب نے سن لیا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور کس طرح آپ نے صرف 3 گنا لشکر پر مسلمانوں کو فتح حاصل کی، کیونکہ سچے دل سے رب کو پکارا۔ ہم کیوں نہیں ایسا پکار پاتے ہیں اس سچے دل سے، کیونکہ پہلے ہی دل میں ہمارے پاس بہت سارے وسوسے آ جاتے ہیں، جیسے کہ میرے ساتھ ایسا سوچتے ہیں کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، انصاف نہیں ہوا، ایسے وسوسے آتے ہیں تو از ناٹ فیئر، ظلم ہو گیا ہے۔ پہلے ہی اللہ کے بارے میں بدگمانی، تو کس طرح کس منہ سے مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، پھر بھی وہ اسی سے مانگنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ سے بدگمانی کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو خیر بھی ہمیں کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد، اس سے اچھا گمان رکھنے کے بعد انسان اپنی بات کو یہ یاد رکھے، یہ سوچے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، ورنہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ انسان کے ساتھ اگر بہت برا ہوتا ہے، بہت برے سے برا بھی ہوتا ہے، تو آپ اس بات پر بھی فوکس رکھیں کہ اس سے اچھا بھی ہوگا۔ یقیناً ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔